بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ میرا خداوند اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے مجھ پر اعتماد کر رہا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس وقت عالمی عدالت انصاف کے کل 17 جج ہیں۔ ان میں سے ایک جج نے بیان دے کر عالمی عدالت انصاف کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ جی ہاں، وہی عدالت جو دنیا بھر میں انصاف کی آخری امید سمجھی جاتی ہے، لیکن جب اسی عدالت کی نائب صدر ایک جج کھلے عام اعلان کریں کہ خداوند مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑی رہوں، یا خداوند مجھ پر اعتماد کر رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑی رہوں، تو ناظرین سوچئے انصاف کہاں کھڑا رہ جاتا ہے۔ یہ جو جج ہیں یہ ہیں جولیا سیبو ٹنڈے، یوگنڈا کی پہلی خاتون جج جو 2012 سے عالمی عدالت انصاف کا حصہ ہیں۔ فروری 2024 میں وہ اس عدالت کی نائب صدر منتخب ہوئیں، اور آج یہ وہی جج ہیں جو فلسطین کے مقدمے میں سب سے زیادہ تنقید کی زد میں آ چکی ہیں۔ جنوری 2024 میں عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو 6 عارضی اقدامات کا حکم دیا تھا تاکہ غزہ کو فلسطینی عوام کی نسل کشی سے بچایا جا سکے۔ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے عالمی عدالت انصاف کے 17 میں سے 15 ججوں نے یہ اقدامات منظور کیے تھے۔ ایک جج جو اسرائیل کے تھے، ان کو چھوڑ کر صرف ایک جج اور تھیں یہ خاتون یوگنڈا کی، جنہوں نے سب اقدامات پر نہیں کہا تھا، یعنی اس سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ اور یہ وہی جج ہیں جو ابھی بتایا ہے کہ جولیا سیبو ٹنڈے یوگنڈا کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تنازع قانونی نہیں بلکہ سیاسی ہے، اس لیے عدالت کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اگست 2025 میں یوگنڈا کے ایک چرچ میں سیبو ٹنڈے نے وہ جملہ کہا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ "دی لارڈ از کاؤنٹنگ آن می ٹو اسٹینڈ آن دی سائیڈ آف اسرائیل"، یعنی میرے خداوند مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں یا بھروسہ کر رہے ہیں کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑی رہوں۔ ناظرین، اب یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ ایک جج جو انصاف کی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے الفاظ پوری دنیا کے لیے فیصلہ کن ہوتے ہیں، وہ کھلے عام ایک فریق کا ساتھ دینے کا اعلان کر رہی ہیں۔ ان کے اس بیان کے سامنے آتے ہی عالمی سطح پر ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اب انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس، جو 60 ججوں اور وکلاء پر مشتمل ایک باوقار ادارہ ہے، اس ادارے نے فوری طور پر عالمی عدالت انصاف کے صدر کے نام خط لکھا ہے، اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ سیبو ٹنڈے کے یہ الفاظ انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں، اور اس کمیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ جج سیبو ٹنڈے کے خلاف باضابطہ تحقیقات کی جائیں، اور جب تک تحقیقات مکمل نہ ہوں انہیں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے سے الگ کر دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی سب سے بڑی عدالت اپنی ہی نائب صدر کو اس حساس مقدمے سے ہٹا دے گی؟ قانون کہتا ہے، اس وقت جو عالمی عدالت انصاف کا قانون ہے، یہ قانون کہتا ہے کہ کسی جج کو، یعنی عالمی عدالت انصاف کے کسی جج کو ہٹانے کے لیے باقی تمام ججوں کی مکمل اتفاق رائے سے رائے آنا ضروری ہے، یعنی باقی سارے جج اتفاق کریں گے، ایک ہی رائے دیں گے، تو پھر یہ جو عالمی عدالت انصاف کی جج ہیں ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور اب تک کی جو تاریخ ہے عالمی عدالت انصاف کی، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اس بار معاملہ کچھ مختلف سا لگتا ہے،
یہاں ایک طرف فلسطین کے لاکھوں انسانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور دوسری طرف ایک خاتون جج کا ذاتی عقیدہ جس نے سب کچھ ہی مشکوک بنا دیا ہے۔ تو ناظرین، اب یہاں جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جولیا سیبو ٹنڈے اپنی کرسی پر قائم رہیں گی یا نہیں، یا پھر انصاف کے ترازو کو بچانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی عدالت کوئی تاریخی فیصلہ کرے گی۔ کیا یہ لمحہ انصاف کا ہے یا طاقت کا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اب آنے والا وقت ہی دے گا۔ اور ناظرین، آپ بھی اپنا خیال ضرور دیجئے کہ کیا ایک جج جو کھلے عام اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کرے، کیا وہ جج غیر جانبدار رہ سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا۔